بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. سایہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل مانگنے کا حکم دیا. یہ ذہن میں رہے اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندے کے اختیار میں ہوتی ہیں اور کچھ چیز ہوتی ہیں بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی. جیسے کسی اونچے خاندان میں پیدا ہونا یا نیچے خاندان میں پیدا ہونا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. کسی بندے کا حسن ظاہری جو ہے وہ بھی کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کالا ہو جائے یا سفید ہو جائے یا گورا ہو جائے، یہ بندے کے اپنے اختیار میں بالکل نہیں ہے. اسی طرح کر کے کسی بندے کے پاس مال کا آنا مال کا ملنا جو ہے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہی ہوتا ہے. رزق کی وسعت اور اس کی تنگی جو ہے یہ اسی کی مرضی پر منحصر ہے. تو یہ بندہ بہرحال جو بھی کہتا رہے کہ میں نے یہ اپنے زور بازو پر میں نے کمایا ہے، یہ اگر زور بازو کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس کے پاس طاقت قوت جو ہے. وغیرہ کتنے سارے بندے ہیں جنہیں بڑے بڑے طریقے آتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے، وہ لوگوں کے ہاں مینیجر بن کے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، ان کے کام کر رہے ہیں. اسی طرح کر کے بہت سارے ہیں وہ فضل رب تبارک و تعالیٰ کے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں کہ تم اس فضل کی جو ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا بھی نہ کرو، اس کی تمنا بھی نہ کرو، کیونکہ یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو تمنا تو بندہ اس چیز بھی کرے جو حاصل کر سکے، جس کو حاصل ہی نہ کیے جا سکے تو اس کی تمنا کیوں کرے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب بندہ ایک پیدائشی بندہ بدصورت ہے تو وہ یہ تمنا کرے یار یہ اس کا حسن جو ہے نا یہ میرے پاس ہوتا. تو یہ تمنا جو ہے نا یہ بندے کو حسد تک لے جاتی ہے. پہلے تمنا پیدا ہوتی ہے دل میں یار یہ میرے پاس ہوتا، یہ میرے پاس ہوتا، ٹھیک ہے نا. ایسا ایسا وہ حسد تک جا بات پہنچتی ہے، شاید ملتی بھی نہیں ہے. بندے اپنے آپ کو تکلیف میں الگ سے مبتلا رکھتا ہے. پھر جو بندہ حسد میں مبتلا ہو جائے تو وہ جگہ جگہ پہ جس سے اسے حسد ہے اس کی مخالفت کرتا رہے گا. بات بات پہ اس کی مخالفت کرے گا، پھر غیبت کرے گا، پھر چغلیاں کرے گا. یہ معاملہ جو ہے نا یہ آگے تک لے جائے گا. ٹھیک ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر جو رب تعالیٰ نے فضیلت دی ہے نا تو اس کے متعلق تم تمنا بھی نہ کرو. کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ عطا فرمایا ہے. وہ جو کام کر رہا ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا وہ اسی کے ساتھ ہی رہے گا. اور تم رب تبارک و تم کیا مانگو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے. وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، فرمایا کہ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو انہوں نے کمایا ہے. ہاں جب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مرد ہو وہ کہے کہ میں عورت بن جاؤں تو یہ تمنا نہ کرے. میں عورت ہوتی یہ تمنا نہ کرے. عورت ہے تو وہ یہ تمنا نہ کرے میں مرد ہوتا جی. تو اس طرح کر کے میں مرد بن جاؤں یہ تمنا ہی نہ کرے. آج کل کئی سارے لوگ جو ہے وہ ناراض ہیں، مرد ہیں تو مرد ہونے پر ناراض ہیں، عورتیں تو عورت ہونے پر ناراض ہیں. جی وہ مرد جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک عورتوں والے کپڑے پہن کے وہ عورتیں بننے کے چکر میں بال بڑھا لیے ہیں لڑکوں نے، اور عورتوں جو ہے انہوں نے بال کٹوا لیے ہیں وہ مرد بننے کے چکر میں. تو یہ سب کو رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں کہ تم ان چیزوں پر تمنا ہی نہ کرو جو رب تبارک و تعالیٰ نے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمنا کرنے سے منع کیا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ بنتے پھرتے ہیں، ہے یہ نہیں ایسا؟ یہ بنتے پھرتے ہیں بھائی نعوذ باللہ من ذالک. اب کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ باہر آپ کو ہوں گے مرد وہ لیکن مخنث بن کے پھرتے ہیں، چوکوں میں چراہوں میں کھڑے ہوں گے، چرنگیوں پر بھیک مانگ رہے ہوں گے. وہ ہوں گے مرد، اکثریت میں مردوں کی ہے، لیکن وہ عورتوں والے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو مخنث کو ہجڑا ظاہر کر کے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں. بتائیں جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے تمنا کرنے سے منع کیا تھا یہ وہ بنے پھرتے ہیں.
رب تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا، تمہیں مرد بنایا اور تو خود کو جناب مردوں والی صف سے نکال کر کے خود کو مخنثوں والی صف میں شامل کر رہا ہے۔ کتنی نقصان والی بات ہے، وہ کتنی احساس کمتری کا شکار ہوا بندہ، مرد ہو کے بھی نہ شکرا ہوا ہے وہ۔ رب تبارک و تعالیٰ یہی فرمایا یہ فضیلت دی ہے ہم نے تمہیں، ایک کو فضیلت دی ہے تو دوسرا وہ تمنا بھی نہ کرے، اور باقی رہے وہ فضائل۔ یہ فضائل جو ہے نا یہ وہ غیر اختیاری ہیں۔ اختیاری فضائل کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے، وہ روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، میں یہ سوچوں میں نے یار وہ 5 پڑھتا ہے، میں 5 نہیں پڑھتا پوری، کیا وجہ ہے؟ میں بھی 5 پڑھوں گا، بلکہ نہیں میں 7 کا دن بھی پڑھوں گا، میرا مقابلہ ہے اس کے ساتھ۔ یہ میدان مسابقہ ہے، یہ ہے میدان مقابلہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے فاستبقوا الخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ لیکن ہمارا مقابلہ آج کہاں ہے؟ جہاں رب تعالیٰ نے تمنا کرنے سے منع کیا ہم وہاں مقابلے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 5 سوٹ ہیں میں 6 سلواؤں گا، اس کے بعد جناب مہران گاڑی ہے میں کلٹس لوں گا، اس کے بعد جناب وہ کروڑا ہے میں جناب اس سے بڑی گاڑی لوں گا، اچھا اس کے پاس 2-4 کاریں ہیں میں بڑی ہینو لوں گا، پھر اچھا اس کے بعد 2 ہیں میں 4 لوں گا۔ پھر یہ کیا ہوا؟ نہیں بھائی ان چیزوں میں مسابقے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، یہاں تو تمنا کر رہے منع کیا گیا۔ مسابقے کا جو حکم ہے، مقابلے کا جو حکم ہے، اچھا میرا بیٹا جو ہے وہ جناب ابھی تک اسے نماز کے مسائل نہیں آتے، فلاں میرے دوست کا بیٹا نماز کے مسائل سیکھ گیا، اچھا میں اپنے بیٹے کو نماز کے مسائل کے ساتھ ساتھ روزے کے مسائل بھی سکھاؤں گا۔ اس کا بیٹا روزے رکھتا ہے، میرا بیٹا روزے نہیں رکھتا، نہ یہ رمضان کے روزے بھی رکھے گا، میرے بھائی کا بیٹا رمضان کے روزے رکھتا ہے، میرا بیٹا شوال کے روزے بھی رکھے گا۔ یہ میدان مسابقہ ہے بھائی، یہ ہے میدان مقابلہ۔ عورتیں جو ہیں ان میں بھی دیکھ رہے ہیں، ان میں بھی مقابلے چل رہے ہیں کپڑوں کے، سوٹوں کے، جوڑوں کے، بس اس کے علاوہ آگے بڑھتی نہیں ہے، سرخی پاؤڈر کے، میک اپ کے، بس یہی۔ اچھا وہ پارلر جاتی ہے، میں اپنا سامان خریدوں گی، اپنے گھر میں ایک روم بناؤں گی، وہیں پہ سارا سامان رکھوں گی، یہیں پہ آیا کرے گی بیوٹی پارلر والی، یہیں پہ میرا جناب وہ سارا میک اپ کر کے جایا کرے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے ذمہ لازمی نہیں کیا گیا۔ جن چیزوں میں ہم مقابلے اور مسابقے کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ جو چیز لگائی گئی ہے مقابلہ اور مسابقہ جس چیز میں کرنا ہے وہ ان فضائل میں کرنا ہے جو اختیاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور علم ہے۔ علم دیکھیں یہ فضیلت ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرمائے، لیکن ہم پر یہ تو لازم ہے نا ہم اس کے لیے جد و جہد کریں، ہم کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں پورے قرآن کریم کی آیت کریمہ جیسے بعض مقامات پر آقا علیہ السلام نے اس کی ترغیب بھی دلائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے اذان پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ قرآن اندازی کیا کریں کہ آج میری باری ہے، آج میری باری ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کسی کو، لیکن یہاں تو الحمدللہ کمی نہیں ہے، یہاں بلکہ لوگوں کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، یار اتنے بندے اذان پڑھنے والے یہاں۔ کئی لوگ ایسے ہو کہتے ہیں فلانا ناک میں پڑھتا ہے، یہ بھی نہیں صحیح پڑھتا، یہ بھی نہیں صحیح پڑھتا۔ میں نے کہا حضور آپ صحیح پڑھتے ہیں تو آپ ہی تشریف لے آئیں گے، فلانا ناک سے پڑھتا ہے تو آپ ناک سے نہیں پڑھتے، جہاں سے آپ پڑھتے ہیں آپ آ جائیں، پھر تشریف لائیں۔ صرف یا آپ نے صرف ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے نکتہ چینی کرنے کا، فلانا میں بھی یہ ہے فلانا بھی صحیح نہیں پڑھتا، فلانا پڑھتا تو اس کی کھانسی نکل جاتی ہے، فلانا پڑھنے لگتا ہے تو اس کی کھانسی نکل جاتی ہے، فلانا پڑھتا تو اس کی آواز اونچی ہے، فلانا کی آواز لو ہے، پھر کیا کریں بھائی؟ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا ان کا کتا بڑا بے سورا بھونکتا ہے۔ اذان پہ اعتراض ہے، یار عجیب بات ہے، وہ رات دن بھونک بھونک کے سونے بھی نہیں دیتا، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کب بھونکنے کو، ٹائم ٹیبل تو نہیں ہے، وہ کون سا پڑا وہ سکول گیا ایک دن بھی نہیں گیا، اسے نہیں پتا کس ٹائم بھونکنا کس ٹائم نہیں بھونکنا، یا اس کو بھی ٹریفک والے وہ الارم لگا دی جائیں، نشان جو ہوتے ہیں وہ لگا دی جائیں، وہ جنہیں بھی آپ بھونکنا آپ نہیں بھونکنا، وہ بے ٹائم ہے بھائی، کسی بھی وقت بولنا شروع کر دے۔ تو یہ اصل میں اکثر باتیں لوگ نا اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا ان کے دل ٹوٹ جائیں، لوگ جو ہے وہ نیکی کا کام ہی نہ کریں، نہ یار جو وہ کر رہا ہے نا اسے کرنے دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حضرت شیخ فرید بن عطار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بات نقل کی ہے، بہت بڑے امام تھے، بہت تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور بھی نہیں ہے، تابعین کا دور ہے، یہ وہ ائمہ جنہوں نے حضور کے صحابہ کا دیدار کیا، اندازہ لگا۔ نماز پڑھنے گئے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، انہیں کسی نے بتایا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ گئے وہاں جا کے امام کے پیچھے نماز شروع کی، انہوں نے اگر قرات شروع کی نا تو کچھ جو تجوید کے جو قواعد تھے نا ان کی پابندی ان سے نہیں ہوئی، ان کی پابندی ان سے نہیں ہوئی، نماز توڑ کے واپس آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، میں تو صرف اس کے لفظوں پر ہی دیکھتا رہا، اس کے دل میں جو میری محبت تھی وہ نہیں دیکھی تو نے، وہ کیوں نہیں دیکھی تو نے؟
تو آج جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہم میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ مولوی جو ہے نا امام جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق جناب ہے، جب میں چاہوں وہ کھڑا ہو جائے، جب میں چاہوں بیٹھ جائے. کیا ایسا کہہ سکتا ہے؟ آج یہاں لوگ گھڑی دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، نہ 8 منٹ ہو گئے، 8 منٹ والی نماز ہم قبول نہیں، 57 ہو. کیوں بھائی؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اندھیرے میں نماز شروع کر دیتے، جیسے ٹائم شروع ہوتا اذان ہوتی سنتے پڑھتے نماز شروع ہو جاتی ہے جی. فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نماز ان کی ختم ہوتی تھی اور نماز میں سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کتنے پاروں پر ہے بھائی؟ 2.5 پاروں پر ہے. یہاں تو مر نہ جائے بندے جو 8 منٹ میں نماز پڑھنے والے ہیں، 7 منٹ میں. 8 منٹ شروع کیوں ہوا ہے بھائی؟ اتنی بات میں مسئلہ ہے یار، کیا ہوا ہے تمہیں یار؟ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اتنی بات میں مسئلہ ہو گیا تمہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا. جب رب کی بارگاہ کی بات آئی، جہاں پہ ہمیں حکم تھا مقابلہ کرنے کا نیکیوں میں ہیں بھئی، تم 8 منٹ میں نماز پڑھتے ہو، ہمارے تو امام صاحب 15 منٹ نماز پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ دل راضی ہو جاتا ہے ہمارا ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ہیں. اور ہم کہتے ہیں یار بڑا دل ناراض ہو گیا مولوی پہ، اس نے 1 منٹ زیادہ لگا دیا، میرا سانس ہی بند ہونا شروع ہو گیا تھا. میں کہتے سانس بند ہو تو نماز میں تو اللہ کرے بند ہی ہو جائے. 15 منٹ لیٹرین میں بیٹھا رہے گا، وہاں بند نہیں ہوتا، مسجد میں بند ہو جاتا ہے یا نہیں. تو یہاں مسابقے کا حکم تھا بھائی، مقابلے کا حکم تھا. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دیکھیں پہلی صف کا جو ثواب حضور نے فرمایا، پہلی صف پر رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے درود بھیجتے ہیں. قرآن کے سامنے ارشاد فرمایا، جو بندہ پیچھے کھڑا ہو اور دیکھے اگلی صف میں جگہ خالی ہے، جگہ پر کرنے کے لیے پچھلی صف کو چھوڑ کے اگلی میں آ جائے، کریمہ علیہ السلام میں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے کسی بات پر عمرے کا ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. عمرے کا ثواب عطا. آگے بڑھا ہے نا، آگے بڑھا ہے، پچھلی صف کو چھوڑ کے آگے آیا ہے. یہی مسابقے کا میدان ہے، یہی مقابلے کا میدان ہے. ایک بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 30 سال پورے انہوں نے کوئی بھی اذان مسجد کے باہر سنی نہیں. جب بھی اذان ہوئی پہلے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، پہلے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، وہیں اذان ہوئی. تو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں کہ تم ایسی جو رب تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا، ان کی تمنا بھی نہ کرو، تمنا بھی نہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس طرح کر کے عورتیں جو ہیں، عورتوں نے جو کمایا ہے اور مردوں نے جو کمایا ہے، اور مردوں کی جو کمائی ہے اور عورتوں کی جو کمائی ہے، اللہ اکبر. بعض مرد ایسے ہیں اچھے بھلے مولوی ہو کے تو کام نہیں کرتے، تو کئی عورتیں ایسی ہیں جن رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان پر فضل فرمایا ہے کہ وہ نیکی کا کام، دین کا کام، دین کے غلبے کا کام، ختم نبوت کا کام، ناموس رسالت کا کام بہت زیادہ کر رہی ہیں. اور مرد جو ہیں ان کے مقابلے میں کخ بھی نہیں کر رہے. بہت سارے مردوں کی بات کرو، اب سب کی نہیں، بہت سارے مرد بھی ہیں جو اتنا کام کر رہے ہیں جی. علماء فرماتے ہیں نہ ہر مرد مرد ہے، نہ ہر عورت عورت ہے، نہ ہر مرد مردس، نہ ہر زن زنس، نہ ہر مرد مرد ہے، نہ ہر عورت عورت ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. اسی طرح کر کے آپ بتائیں نا جی، پوری امت جو ہے، پوری امت کے اس وقت جو آپ بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں، رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی ہے، کتنی بڑی رب تبارک و تعالیٰ کی ولی ہیں، وہ کتنی بڑی عارفہ ہیں. ابراہیم الادھم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بلخ کے آپ حاکم تھے. جب گئے وہاں کعبہ شریفہ میں تو ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے تھے. مصلی ساتھ ہے، نفل پڑھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، پھر مصلی رکھتے ہیں، آگے کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں. 17-18 سال میں جا کے پہنچے وہاں جب پہنچے تو انہیں کعبہ ہی دکھائی نہیں دیا. عرض کی مولا کعبہ کا ہے، ہمارا ایک بندی آ رہی ہے اس کے استقبال کو گیا ہوا. اب بتائیں یہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں. یہ کعبے کو دیکھنے جا رہے ہیں، کعبہ ان کو ملنے گیا. یہ جب گئے آگے بڑھ کے دیکھا تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں اور کعبہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، میں 17-18 سال میں یہاں پہنچا ہوں اور کعبے کو تو نے اپنی طرف بلا لیا، یہ کیا کیا تمہیں؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کی، اللہ کیا وہ عارفہ تھی یار. اس نے کہا، حضرت رابعہ بصری نے کہا دیکھو ابراہیم، تم رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوا سر لے کر آئے ہو، میں جھکتا ہوا دل لے کے آئی ہوں. سر کا جھکنا اور ہوتا ہے، دل کا جھکنا اور ہوتا ہے. تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کا جو مردوں نے کمایا ہے، مرد 17 سال نفل پڑھتے ہوئے وہاں پہنچا ہے، اور ایک خاتون جو ہے وہ جھکتا ہوا دل لے کے رب کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہ وہ نفل نہیں پڑھتی تھی، روزانہ 5 نفل پڑھتی تھی.
500 نفل پڑھتی تھی حضرت بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روزانہ بیمار ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی بیماری ان کو لگتی تھی. جس دن بیماری نہ لگتی تو عرض کرتی مولا آج تو اپنی بندی کو بھول گیا ہے، تو بیماری دے کے یاد بھی نہیں کیا تمہیں. وہ اسے اپنا یاد کرنا سمجھتی تھی کہ مالک یاد رکھے ہوئے ہے مجھے، مالک نے چھوڑا نہیں ہے مجھے، کہ بیماری دے رہا ہے نا اس کا مطلب راضی ہے مجھ پر. اندازہ رکھیں ہمیں کھانسی لگ جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا پٹھا کام ہے، راضی ہو گیا. بلکہ یہ نہیں کہتے کہ کون سا غلط کام ہوا، کہتے ہیں غلط کام تو کوئی نہیں ہوا مجھ سے، پھر بیماری کیوں لگ گئی ہے مجھے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر. نسخہ کیا دیا مالک نے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. بس تم نے یہ دعا مانگنی ہے، مولا اپنا فضل فرما. جس حال میں بھی رکھے ہم راضی ہیں، جس حال میں بھی رکھے ہم اس پر راضی ہیں. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ذہن میں رہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مال کا ہونا ان کے ایمان کے بچاؤ کے لیے ضروری ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ان کو مال دیتا ہے کہ اگر ان سے مال لے لیا گیا ان سے تو وہ ممکن ہے کافر ہو جائیں. رب تبارک و تعالیٰ اس لیے ان کو مال دیے رکھتا ہے، کیونکہ آپ بس بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس مال ہو پہلے وہ چلا جائے تو بے دین ہو جاتے ہیں، ایمان ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں، رب تعالیٰ کی غیبتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، رب کے بارے میں کہنا شروع کرتے ہیں رب نے تو ہم پہ ظلم کیا ہے. اب بتائیں نا، یہ مال نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کفر پکا ہے نا، ایمان سے گیا وہ ہے ہی نہیں. تو آخر انسان میں بعض بندوں کے لیے مال کا ہونا ضروری ہوتا ہے ان کے ایمان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مال دیے رکھتا ہے. اور بعض لوگوں کے لیے فقیری جو ہے نا ان کے ایمان کے لیے ضروری ہوتا ہے. مال آ جائے تو بندے جو ہے نا بے دین ہو جاتے ہیں. آج کتنے سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں جب غریب تھے تو کپڑے پورے ہوتے تھے، ہاں جی، جب ڈیفینس میں جا بیٹھے ہیں، ادھر چلے گئے ہیں، بحریہ فوج میں چلے گئے ہیں، تو پھر ان کے کپڑے، ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے کپڑے بھی ادھورے ہو گئے. اب وہ کہنا بھی شروع کر دیا انہوں نے، جب ہم تو یہ دین کی باتوں پہ بلیو نہیں کرتے، ہم تو نان بلیور ہو گئے ہیں، ہم تو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، ہم تو فیمنزم کے شکار ہو گئے ہیں. یہ منہ سے کہتے ہیں لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہت سارے بندے، آخر کے سامنے فرمایا بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مال بہتر ہوتا ہے ان کے ایمان کے دفاع کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال عطا فرماتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے غریبی بہتر ہوتی ہے ان کے ایمان کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریب رکھتا ہے تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے. کتنی بڑی حکمت ہے یار. یہ رب تعالیٰ وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کس کو حسن دینا ہے، کس کو بدصورت بنانا ہے، کس کو کالا بنانا ہے، کس کو گورا بنانا ہے، کس کو جناب علم عطا فرمانا ہے اپنی طرف سے، کس کو جناب ایسے ہی جاہل رکھنا ہے. یہ مالک عز و جل کے فیصلے ہیں، جیسے وہ چاہے اسی طرح کرے. یہ دیکھیں جی پیچھے چوتھے پارے کے آخر میں مالی معاملات کچھ بیان فرمائے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے، میراث کے مسائل. یہاں سے پھر اسی مسئلے کی طرف عود کرتے ہوئے بحث جو ہے پھر آخری ایک ہی آیت مبارکہ میں آگے پھر نئے مضامین شروع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. ہوتا یہ تھا کہ دو بندے جو ہیں وہ آپس میں یہ کہتے تھے، دوست ہوتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے یار دیکھو بات سنو، میرے مرنے کے بعد تم سارے مال کے مالک ہو گئے، میرے مال کے، میری جائیداد کے، ساری جائیداد کے تم مالک ہو گئے، لیکن ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ تم میرے مولا موالات بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ مولا موالات. مولا موالات جو ہے یہ وہ ہوتا تھا کہ مال کا مالک بن جاتا تھا دوسرا بندہ، اور ساتھ یہ شرط لگاتا تھا مال دینے والا. وہ یہ کہتا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھ سے کوئی بھی غلط کام ہو گیا، یعنی قتل ہو گیا، کوئی اور بھی کوئی غلط کام مجھ سے ہو جاتا ہے، اس کے جتنے جرمانے ہوں گے وہ سارے تو نے بھرنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مال میں دوں گا تجھے اپنے مرنے کے بعد سارے کا سارا. اگر مجھ سے تو ایسا کام ہو گیا تو وہ تو نے دینا ہے. اسے کہتے تھے عقد مولا موالات. کیا کہتے تھے؟ عقد مولا موالات. مولا موالات. تو اس صورت میں وہ بندہ جو ہے اپنی ساری جائیداد سے اپنے وارثوں کو محروم کر دیتا تھا، اپنے وارثوں کو محروم کر دیتا تھا، اور دوسرے دوست کو، اپنے کو، کسی تعلق والے کو اسے مالک بنا دیتا تھا، وارث بنا دیتا تھا. جیسے آج کل بھی کئی ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ یاری لگ جائے تو اسے کہتے ہیں یار میرے سارے مال کا مالک تو ہے، میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری دوائی دارو کا اور روٹی پانی کا خرچہ تو چلاتے رہنا، بعد میں جتنا بچ گیا میں مر گیا تو سارا تیرا ہے. اور جیسے اسے ملتا ہے، یعنی کہ یہ معاہدہ ہوتا ہے ان کا، تو وہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ ساتھ ہی مصلح بچھا لیتا ہے. وہ جہاں نماز نہیں پڑھتا تھا ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ ایک شدت جاوے ہے یہ نہیں، یہ شدت تو فوت ہو، یہ فلانا تو فوت ہو، وہ پھر دعائیں شروع کر دیتا ہے اس کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ عقد جو تھا نا مولا موالات والا، اس کو منع کر دیا. نہ یہ نہیں،
کہ تم جو ہے نا عقد مولا موالات کر لو تو اپنا جو اپنے وارث ہیں ان کو تم بالکل فارغی کر دو، انہیں کچھ نہ دو. رب تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا. یہ دیکھیں آیت مبارکہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے سارے کا سارا مال جو ہے اس کے انہی لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، یعنی جو کچھ بچے چھوڑ جائیں، والدین یعنی ماں باپ چھوڑ جائیں، بالاقربون اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ بھی جو تمہاری قسمیں جو ہیں جن کے عقد کر لیں، یعنی تم قسمیں اٹھا کے جن کے ساتھ عقد کر لو، فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اب کوئی بندہ اس معاملے میں گڑبڑ کرتا ہے یا کسی کا حق جو مارتا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.